سامعین، یہ 11ویں صدی کی بات ہے کہ ایران کے شہر نیشاپور میں امام موافق کے مشہور زمانہ مکتب میں 3 لڑکوں نے داخلہ لیا۔ ان میں ایک حسن طوسی تھا جو طوس شہر کا رہنے والا تھا۔ اس کی ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کے والد علی نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور بھیج دیا۔ دوسرے لڑکے کا نام عمر تھا، وہ نیشاپور کا ہی رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کا نام عثمان تھا جو عثمان خیام کے نام سے مشہور تھا کیونکہ وہ خیمے بنانے کا کام کرتا تھا۔ بعد میں جا کر عمر بھی عمر خیام کے نام سے جانا گیا۔ عمر نے بھی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد امام موافق کے مکتب میں داخلہ لے لیا۔ تیسرے کا نام حسن بن صبا تھا جو رے کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کا نام علی بن احمد بن صبا تھا، وہ اسماعیلی تھا لیکن بظاہر سنی بنا ہوا تھا۔ حسن بن صبا نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسماعیلی عالموں سے ہی حاصل کی تھی۔ حسن بن صبا کی ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کے باپ نے رے کے حاکم ابو مسلم رازی سے درخواست کی جس نے اسے سرکاری خرچے پر نیشاپور بھیج دیا۔ سامعین، یہاں ان تینوں لڑکوں کی آپس میں دوستی ہو گئی اور پھر یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ان کا سارا وقت اکٹھا گزرنے لگا۔ چنانچہ مکتب میں ان تینوں کی دوستی مشہور ہو گئی۔ تینوں ہی اپنے اپنے علم و فن میں بڑے ذہین اور قابل تھے، لیکن ان میں حسن بن صبا غیر معمولی ہوشیار اور چالاک بھی تھا۔ ان تینوں نے عہد کیا کہ اگر ہم میں سے کسی نے زندگی میں زیادہ ترقی کر لی تو وہ دوسروں کی بھی مدد کرے گا۔ نیشاپور میں واقع امام موافق کے مدرسے میں انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا۔ مکتب سے تعلیم مکمل کر لینے کے بعد تینوں دوستوں کی جدائی کا وقت آ گیا اور انہوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام 3 دوستوں کی کہانی کا حصہ اول۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، ان تینوں دوستوں نے ہی اتنا نام کمایا کہ تاریخ کا حصہ بن گئے اور آج بھی دنیا ان کے کارناموں کا اعتراف کرتی ہے۔ سامعین، حسن طوسی نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے کیریئر کی خاطر بہت تگ و دو کی اور بالآخر اس نے سلجوقی سلطنت کے دربار تک رسائی حاصل کر لی۔ حسن طوسی جو ایک بہت قابل محدث اور فقیہ تھا، اس نے اپنے علم و تدبر، عقل و دانش اور فہم و فراست کے بل بوتے پر دربار میں اپنی اچھی خاصی جگہ بنا لی۔ سلجوقی سلاطین رفتہ رفتہ اس کے علم و تدبر سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا اور اسے نظام الملک کا خطاب بھی دیا۔ اس کے بعد سلطنت کے تمام امور میں نظام الملک خواجہ حسن طوسی سے مشورے ضرور لیے جاتے تھے۔ حسن طوسی نے مسلم طلباء کے لیے ایک اعلیٰ پائے کا مدرسہ نظامیہ بھی قائم کیا جو آج تک موجود ہے۔ نظام الملک خواجہ حسن طوسی دینی امور اور فقہ و حدیث کا بہت بڑا عالم بنا اور تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت قرار پایا۔ سامعین، دوسرا دوست عمر بھی اگرچہ بہت صلاحیتوں کا مالک انسان تھا لیکن غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنے شعبے کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ جب اسے علم ہوا کہ اس کا دوست حسن طوسی وزیر اعظم بن گیا ہے تو وہ اس سے ملنے گیا۔ حسن طوسی اپنے لڑکپن کے دوست عمر سے مل کر بہت خوش ہوا اور پھر مکتب کے زمانے کی باتیں ہونے لگیں۔ اسی دوران حسن بن صبا کا تذکرہ بھی ہوا۔ پھر حسن طوسی نے عمر سے پوچھا کس حال میں ہو، تو عمر نے کہا کہ اب میں عمر خیام کے نام سے جانا جاتا ہوں۔
پھر حسن طوسی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ حسن طوسی نے یہ اندازہ کر لیا کہ اس کا دوست آنے والے دور کا اعلیٰ پائے کا شاعر، فلسفی اور حکیم بن سکتا ہے۔ عمر خیام ریاضی، علم الاعداد اور علم قیافہ کا بھی بہت ماہر تھا۔ عمر خیام نے حسن طوسی کو بتایا کہ وہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حسن طوسی نے سلطان الپ ارسلان سے اس کی مدد کی درخواست کی، جس کے سبب سلطان نے عمر خیام کا 1200 مسکال سونا سالانہ وظیفہ بھی مقرر کیا اور اس کو رہنے کے لیے ایک جاگیر بھی عطا فرمائی۔ عمر خیام اپنے دوست نظام الملک خواجہ حسن طوسی کا بے حد شکر گزار ہوا۔ اس کے بعد عمر خیام نے علم و ادب اور طب کے میدانوں میں زبردست تحقیق و تجربات کیے۔ اس نے ایک مشہور زمانہ کتاب علم المصاحة والمکعبات بھی لکھی۔ اس نے اپنی شاعری، علم و ادب اور طب کی وجہ سے بے حد شہرت پائی۔ اس نے اقلیدس کے اصول و قوانین پر بڑی اچھی کتاب لکھی۔ عمر خیام کی لکھی گئی کتاب جبر المقابلہ، جو الجبرا پر لکھی گئی ایک مستند کتاب ہے، اس نے بے حد شہرت پائی۔ سامعین، سلطان ملک شاہ جو اہل علم کا بہت قدردان تھا، اس نے عمر خیام کو اصلاح تقویم کی اہم ذمہ داری بھی سونپی۔ ایک مرتبہ ملک شاہ کے بیٹے کو چیچک کی بیماری ایسی ہوئی کہ کوئی طبیب علاج نہ کر سکا، لیکن عمر خیام نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ سامعین، عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ انگریزی، اردو کے علاوہ دنیا کی بے شمار زبانوں میں ہو چکا ہے۔ وہ ایک ایسا فلسفی شاعر تھا جو اردو اور انگریزی کا مقبول شاعر بن گیا۔ وہ ایک ایسا حکیم تھا جس نے لا علاج بیماریوں کی دوائیں ایجاد کیں اور یوں عوام میں بہت زیادہ احترام حاصل کیا۔ اس نے عظیم شاعر، ریاضی دان اور حید دان کے نام سے شہرت پائی۔ اس نے اتنی شہرت پائی کہ نوزائیدہ مسلمان بچوں کا نام بھی اس کے نام پر رکھا جانے لگا، جو آج تک رکھا جاتا ہے۔ سامعین، عمر خیام کی ملاقات کے چند دن بعد حسن بن صباح بھی اپنے دوست کو وزارت عظمیٰ کی مبارکباد دینے چلا گیا۔ وہ حسن طوسی سے ملا، دونوں دوست بہت گرم جوشی سے ملے اور پھر پرانے قصے کہانیاں یاد کیں۔ اس دوران خواجہ حسن طوسی نے عمر خیام کا بھی ذکر خیر کیا اور اس کا سارا حال سنایا۔ حسن بن صباح نے کہا، وہ ہمارا بڑا پیارا اور مہذب دوست ہے، اس نے شاعر اور فلسفی ہی تو بننا تھا۔ پھر حسن بن صباح نے اپنے متعلق بتایا کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ در در کی خاک چھانتا رہا اور مصر تک گیا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ پھر حسن بن صباح نے بھی حسن طوسی کو اس کا وعدہ یاد کرایا اور درخواست کی کہ اسے سلطان کے دربار میں کسی اچھے عہدے پر فائز کروا دے۔ چنانچہ نظام الملک خواجہ حسن طوسی نے اسے سلطان سے ملوایا اور اس کے لیے سفارش کی کہ اسے اپنا معتمد خاص رکھ لیجیے۔ حسن بن صباح جو بول چال میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اس نے سلطان کو اپنی گفتگو سے متاثر بھی کیا۔ چنانچہ سلطان نے اسے معتمد خاص کا عہدہ عطا کیا اور حسن طوسی سے کہا کہ اس کو اس کے کام کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیجیے۔ حسن بن صباح بہت خوش ہوا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جا کر رے سے یہاں لے آیا۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام 3 دوستوں کی کہانی کا حصہ اول، جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم حصہ دوم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔